جامعہ کے لیے چند اشعار لکھے تھے۔ میرا یہ ارادہ تھا کہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں، مگر دو لفظ بطور سبق آپ کی خدمت میں پیش کرنا اور استاد محترم کو سنانا، یہ بھی استاد محترم کا حکم ہے، تو وہ میں اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے وہ بھی ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ چند اشعار میں نے اس مادر علمی کے لیے لکھے ہیں۔ جامعہ سلفیہ میں پڑھتا تھا، وہاں اس مدرسے کے لیے بھی میں نے ایک نظم لکھی، جامعہ محمدیہ گجرانوالہ، وہاں بھی یہ مجھے شرف حاصل ہوا، اور دل میں یہ تڑپ تھی کہ جہاں سے مجھے یہ گائیڈ لائن ملی ہے، جہاں سے آج میں اس منزل تک پہنچا ہوں، آج مجھے اس کے لیے بھی کچھ اشعار لکھنے کا موقع ملا ہے۔ یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، تو میں اپنے استاد محترم کا مشکور ہوں۔ اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم دائم رکھے۔ جامعہ رحیمیہ کی اونچی ہے شان، جامعہ رحیمیہ کی اونچی ہے شان، ہوتے ہیں تیار یہاں قاری قرآن، ہوتے ہیں تیار یہاں قاری قرآن۔ سال ہا سال سے یہ گلشن ہے شاداب، سال ہا سال سے یہ گلشن ہے شاداب، صدا ہے دعا رہے قیامت کا بعد، ہمارے سب کے دلوں کی یہ دھڑکن ہے اور آن، ہمارے سب کے دلوں کی یہ دھڑکن ہے اور آن، جامعہ رحیمیہ کی اونچی ہے شان، جامعہ رحیمیہ کی اونچی ہے شان۔ جامعہ کے بانی ہیں ڈاکٹر سرفراز، جامعہ کے بانی ہیں ڈاکٹر سرفراز، اللہ کرے ان کی عمر دراز، کیا دیں آمین۔ ان کے خلوص سے یہ چڑھا پروان، ان کے خلوص سے یہ چڑھا پروان، جامعہ رحیمیہ کی اونچی ہے شان، جامعہ رحیمیہ کی اونچی ہے شان۔ افق پہ ابھرا اور ہوا نامدار، جامعہ کو ملے جب دو استاذ، قاری عنایت اللہ قاری ذوالفقار، ان کی محنتوں سے آئی ہے بہار، عینی شاہد اس کا ہے کاشف الرحمان، عینی شاہد اس کا ہے کاشف الرحمان، جامعہ رحیمیہ کی اونچی ہے شان، جامعہ رحیمیہ کی اونچی ہے شان۔ جامعہ کو ملا ہے یہ منفرد مقام، تعلیم کا معیار اور تربیت کا نظام، طلبہ کے لیے ہمہ قسم انتظام، مرفع ماحول دل نشین سراب، روشن مستقبل کا ادارہ ہے نشان،
روشن مستقبل کا ادارہ ہے نشان، جامعہ رحیمیہ کی اونچی ہے شان، جامعہ رحیمیہ کی اونچی ہے شان، جامعہ رحیمیہ کے یہ ستارے جگمگا رہے ہیں سارے کے سارے، جامعہ رحیمیہ کے یہ ستارے جگمگا رہے ہیں سارے کے سارے، جامعہ کے بیٹے ہیں اس کی پہچان، جامعہ کے بیٹے ہیں اس کی پہچان، جامعہ رحیمیہ کی اونچی ہے شان، جامعہ رحیمیہ کی اونچی ہے شان، ہوتے ہیں تیار یہاں قاری قرآن، ہوتے ہیں تیار یہاں خادم قرآن، جامعہ رحیمیہ کی اونچی ہے شان۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں اور صاحب علم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ میں بے شک عوام کے لیے خطیب ہوں گا، مقرر ہوں گا، مگر آپ کا ایک ساتھی ہوں، آپ کے سامنے کوئی واعظ و نصیحت کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ میں آپ سے اپنا مختصر سا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں جو طلبہ موجود ہیں، ان طلبہ میں جو سب سے پرانے ہیں ان میں ایک میرا بھی نام ہو۔ 1995 میں اس سعادت سے محروم ہوا کہ مجھے جامعہ رحیمیہ میں داخلہ ملا، اور 1997 میں مجھے سند فراغت ملی۔ الحمدللہ 4 سال میں اس مدرسے میں رہا۔ میرا یہ وہ دور تھا، محترم قاری صاحب میرے لیے دوہرا مقام رکھتے ہیں۔ جب میں جامعہ میں آیا تھا، قاری صاحب تجوید و قرات کی کلاس میں پڑھ رہے تھے، اور اس دوران میرا بازو فریکچر ہوا۔ تقریباً سال کی چھٹیاں جو ہر طالب علم کی خواہش ہوتی ہے، سال کی چھٹیاں گزار کے جب واپس آیا تو محترم قاری ذوالفقار مجاہد صاحب حافظہ اللہ مدد اللہ العالی دیکھا، اور دیکھتے یہ خوشی محسوس ہوئی کہ قاری صاحب مسند تدریس پر جلوہ افروز ہیں۔ یہ آگے پڑھنے کے لیے میری ایک امید بندی، جہاں میں ڈگمگا رہا تھا کہ میرا جیسا ایک طالب علم یہ قرآن پاک کیسے حفظ کرے گا، تو میں مشکور ہوں اپنے قاری صاحب کا کہ انہوں نے اس منزل تک پہنچایا۔ اور یہ منزل صرف یہیں تک نہیں رکی، آگے بڑھتے بڑھتے تجوید و قرات کو کراس کرتے ہوئے اس سے آگے درس نظامی کا اللہ نے شرف بخشا، اس سب کی بنیاد یہ جامعہ بنا۔ میں اس جامعہ کو اپنا احسان مند سمجھتا ہوں کہ میں اس جامعہ میں آیا، اس جامعہ سے مجھے ایک ایسی راہ ملی کہ جس نے آخرت میں تو انشاءاللہ اجر ہے، مگر دنیا کی بلندیاں بھی عطا کر دی۔ یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ آج جو مقام اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے، میں ایک ریسرچ اسکالر ہوں، ایڈیٹر ہوں، پروف ریڈر ہوں، اور ایک معروف ادارہ دارالمعارف وہاں کام کر رہا ہوں، جو محترم ڈاکٹر حماد لکھوی حافظہ اللہ ان کی زیر نگرانی چل رہا ہے۔ اور دوسری شرف کی بات یہ ہے کہ اسی منبر پر جہاں ڈاکٹر صاحب خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، وہاں روزانہ عصر کے درس کی میری ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے۔
اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ جو سعادت ہے یہ اس مدرسے کی وجہ سے ہے، قاری صاحب کی گائیڈ لائن کی وجہ سے ہے، قاری صاحب کی شفقتوں کی وجہ سے ہے۔ میں تمام باتیں ہو چکی، اتنی سی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس دین کو سیکھنے والے کا اور دنیا دار آدمی کا فرق بتایا ہے۔ مسند بزار میں یہ روایت موجود ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضل العالم علی العابد، ایک عبادت گزار پر عالم کی فضیلت ایسے ہے کہ فضلی ادناکم، جیسے میری فضیلت تمہارے ایک ادنا سے آدمی پر ہے۔ آپ یہ جان سکتے ہیں کہ ایک عام آدمی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ جس ہستی کا صحابہ کرام مقابلہ نہ کر سکیں، جس کے مقابلے میں انبیاء بھی نہیں ہیں، ان کا کمپیریزن اس سے کیا جا رہا ہے کہ یہ جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں یہ ایسے ہی ہیں جو ایک عبادت کرنے والا ہے، پوری رات عبادت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کے اور ایک عالم کے درمیان اتنا فرق ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک عام امتی کے درمیان فرق ہے۔ یہ فضیلت بخشنے والا کون ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہاں آیا، مجھے یہ راہ ملی، مجھے آگے کا یہ رستہ ملا، اور الحمدللہ اللہ نے مجھے اس میں کامیاب بھی کیا۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس جامعہ سے پڑھا، جامعہ نے مجھے یہاں تک پہنچایا، اب میں نے جامعہ کے لیے کیا کیا ہے؟ ممکن ہے یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی ہو کہ میں نے جامعہ کے لیے کیا کیا ہے۔ میں اگر اپنی طرف دیکھوں تو مجھے یہ شرمندگی ہوتی ہے کہ ابھی تک میں جامعہ کے لیے کچھ نہیں کر پایا، حالانکہ جامعہ نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا۔ ایک جو کروڑ پتی ہیں وہ بھی شاید جھک کر سلام کرتے ہوں، ان کے سامنے بھی اللہ نے اتنی عزت دی ہے اس دین کی وجہ سے، مگر جہاں سے عزت ملی ہے اس کے لیے میں نے کیا کیا؟ یہ اگر کسی بھائی کے ذہن میں سوال نہیں ہے تو یہ آنا چاہیے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ جامعہ نے ہمیں اس منزل تک پہنچایا ہے تو ہم بھی کچھ نہ کچھ جامعہ کے لیے ایسا کر جائیں تاکہ ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ جیسے بھائی کہہ رہے تھے اپنی اولاد کو نصیحت کریں، اپنے جو پیچھے والے ہیں ان کو وصیت کر کے جائیں کہ ہم تو اس جامعہ کے لیے کچھ نہیں کر پائے، آپ کا یہ حق ہے کہ آپ جہاں تک آپ سے ہو سکے مالی معاونت، جسمانی معاونت، جس بھی شعبے سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس لحاظ سے آپ کی کوئی نہ کوئی جامعہ سے تعاون کی صورت لازمی ہونی چاہیے۔ میں اتنا سا تعاون یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی یہ تذکرہ ہوتا ہے میں وہاں جامعہ کا تذکرہ بڑے ہی احسن انداز سے لیتا ہوں کہ جامعہ رحیمیہ ساہیوال کی ایک ایسی پہچان ہے کہ جہاں جو بھی طالب علم جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دین کا خادم بنا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ ایک لمبی گفتگو کا وقت نہیں ہے، یہ دین کی تعلیم، دین کا جو مقام، قرآن کی اہمیت، شان، یہ تمام آپ جانتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں، قرآن کی کیا شان ہے آپ زیادہ جانتے ہیں۔ میں تو صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جامعہ جس نے آج ہمیں بلایا ہے، کیا اس سے بڑھ کر بھی اور کوئی سعادت ہو سکتی ہے؟ میں تو اپنے جیسے نکمے کے لیے یہ سمجھوں کہ جامعہ کی طرف سے مجھے انوائٹ کیا جائے تو میرے لیے تو یہ کسی بادشاہ سے کم نہیں ہے، میں تو اسے اپنے لیے بہت بڑی فخر کی بات سمجھتا ہوں کہ آج جامعہ نے مجھے دوبارہ یہاں حاضری کا موقع دیا ہے۔ اور آپ بھی جانتے ہیں کہ یہاں حاضری کا مقصد اور بلانے والے جو بھائی صاحب نے ایک رابطے کا ذریعہ بھی بتلایا جیسے بھی، مگر سب سے بڑی خوشی یہ ہوئی کہ آج وہ دوست جو 25 سال پہلے ملے تھے آج ان کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں یہ چاہیے کہ جامعہ کے بیٹے ہونے کے ناطے ہمارا کسی نہ کسی صورت جامعہ سے تعلق آخری سانس تک برقرار رہے۔
ہم جامعہ کے ساتھ آخری دم تک اپنی کچھ نہ کچھ مصروفیت لازمی رکھیں۔ تو میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں کہ اللہ اس جامعہ نے ہمیں بلند کیا ہے تو اس جامعہ کو بلند کر دے، اس کے جو معاونین ہیں اے اللہ تو ان کو بلند کر دے، اے اللہ جو اس جامعہ کی آبادی کا سبب بنے ہیں، اس جامعہ کے جملہ معاونین ہیں، اے اللہ تو ان پر راضی ہو جا۔ اور سب سے بڑھ کر میرے محترم مشفق استاد محترم حضرت قاری ذوالفقار حافظہ اللہ مدد اللہ العالی، ان کا میں بہت ہی مشکور ہوں۔ ماشاءاللہ ان کا اخلاق، پڑھائی کا طریقہ یہ بیان کرنے کا یہ وقت نہیں ہے، ہر بھائی جانتا ہے کہ ان کا ایک طالب علم کے ساتھ کیسا پیار تھا، اور اگر کوئی نہ پڑھنے والا طالب علم ہے تو اسے صحیح رستے پر لے کے آنا یہ قاری صاحب کا ایک ملکہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے خاص قاری صاحب کو عطا کیا، جو میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہر استاد میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی محنتوں کو قبول فرمائے، ہماری حاضری بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ اس جامعہ کو قیامت تک روشن، آباد اور قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔